بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے احباب اور کچھ دوستوں نے ہمیں بار بار یہ اصرار کیا کہ آپ ہمیں آن لائن ایک ایسا سلسلہ شروع کریں جس میں ہمیں اسلام کی بنیادی عقائد معلوم ہو، وہ عقائد جن کے ترک سے یا جن کے اوپر مذاق کرنے سے انسان کفر کے حد تک چلا جاتا ہے، اور ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کو علم بھی نہ ہو، ان کو آگاہی بھی نہ ہو۔ وہ عقائد کہ اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو اس کی زندگی پر، اس کے جسم پر، اس کی اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس معاشرے پر، اس کے اگر اس نے نکاح کیا ہو، وہ متزوج ہو، شادی شدہ ہو، تو اس کے شادی پر، اس کے نکاح پر اثرات کچھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایسے عقائد، وہ عقائد کہ اگر انسان وہ اپنے زندگی میں ادا نہ کرے تو اس کے زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ حتیٰ کہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ انسان ایک دوست کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو بعض اوقات لا یلقى لها بالا، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتا، اسے خبر بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ایسی باتوں باتوں میں وہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان یہاں سے ڈائریکٹ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت ہی حائل ہوتا ہے، حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا کورس کا انعقاد ضروری ہے جس میں بنیادی عقائد انسان کو یاد ہو۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان ایک دوست کے ساتھ گپ شپ میں ایک بات کہہ دیتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا جو میں نے کہا یہ کیا کہا، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے وہ آدمی جنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، اور وہ ہے موت۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فوراً جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے بنیادی عقائد انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے جو 2 سالوں پر مشتمل ہوگا۔ اور نماز کی بنیادی مسائل، جیسے نماز کے اندر اگر ہم نے سجدہ بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نماز کے اندر واجبات چھوٹ جائے، نماز کے اندر ہم سے فرائض چھوٹ جائے، اسی طرح نماز کے اندر دعا قنوت بھول جائے، سجدہ سہوا آخر میں سجدہ سہوا کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا، مثال کے طور پہ سہوا، اگر ایک آدمی نماز کے اندر سہوا ہو گیا اور اس سے واجبات چھوٹ جائے تو وہ آخر میں سجدہ سہوا کرے گا، اس نے نہیں کیا تو نماز کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح بنیادی یعنی جو ڈیپ ہے وہ نہیں، بنیادی نماز کے مسائل، وہ جو بالکل انتہائی آخری مسائل وہ نہیں، بالکل بنیادی ابتدائی مسائل، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کورس انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے بار بار اصرار بھی کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم ایک آن لائن سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، بلکہ ہم نے ایک آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے لیکن ابھی تک اسباق کا باقاعدہ افتتاح نہیں ہوا۔ تو 20 جون سے ہم انشاءاللہ اسباق کا باقاعدہ افتتاح کریں گے، اور ہم نے واٹس ایپ کا ایک گروپ بھی بنایا ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ بھی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین جب مر جاتے ہیں تو ہم ایک مولوی کو، ایک عالم کو بلا لیتے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس طرح سے بات ختم۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کا، اپنی ماں کا، اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھاؤں، لیکن حالانکہ انہیں طریقہ بھی آتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، اگر اس سے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو ڈر کی بتائے گا کہ کس طرح پڑھانا ہے، لیکن جو ڈر ہے آگے پڑھانے کا، صرف وہ ڈر، اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کورس کا انعقاد ہوگا۔ تو تمام مسلمانوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، with the due respect، کہ آپ سب اس کورس میں داخلہ لیں۔ انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے 20 جون سے ہم اس کا افتتاح کریں گے، اور فری انشاءاللہ فی سبیل اللہ آپ کو یہ کورس میں پڑھاؤں گا، جس میں بنیادی اسلامی عقائد، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، روزمرہ زندگی کے مسائل، تجارت کے اہم اصول، بنیادی اصول، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو مخصوص فضائل، جس کے فضائل بہت زیادہ، جیسے سورۃ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اس کو زبان یاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ اور کم از کم جو قرآن ہے، وہ جو ہمارا قرآن ہے، ہمارا کتاب ہے، ہمارا اسلام، ہمارے اسلام کا بنیادی عقائدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس کی تلفظ کو صحیح کرنا، اس کے ترجمے پہ سمجھنا، اور اس کے جو لینگویج ہے عربی زبان، اس کو کم از کم 20% ہم سمجھیں، اور انشاءاللہ اس کورس میں 20 نہیں 50% انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نیچے نمبر پر آپ جو ہے نا رابطہ کر لیں، تو ایک گروپ میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کیا جائے گا اور 20 جون سے انشاءاللہ باقاعدہ افتتاح ہوگا. اور آخر میں سال کے آخر میں انشاءاللہ ایک امتحان ہوگا جس میں کامیاب طلباء کو اسناد بھی دی جائے گی، اور باقاعدہ 2 سال کے بعد پھر باقاعدہ ایک جس طرح کے عام مدرسوں میں ایک دستہ بندی کی صورت ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر یہاں پر دارالعلوم مسجد تقویٰ نوشہرہ کینٹ نوشہرہ میں انشاءاللہ آپ ہی لوگوں کی دستہ بندی بھی ہوگی، اور علماء کی نگرانی میں آپ کو انشاءاللہ اسناد سے بھی نوازا جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.